हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो जिसने पिछले साल जन्म लिया था वो अब मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के पास खाने के लिए ना सिर्फ ये कि आटा नहीं है बल्कि लोगों के पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि इस वक्त जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 4,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। एक ऐसे मुआशरे में जहां लोगों की तनख्वाहें जो है वो 6 से 15,000 रुपया महीना हो, वहां इंसान जरूरियात जिंदगी अगर महंगी हो जाए तो फिर उनको खरीद नहीं सकता। लोगों के बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास चूंकि फीस नहीं है स्कूलों के देने की, इसलिए जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूलों से उनको निकाला जा रहा है। इसी तरह से एक अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जहां लोग और बच्चे रोटी के एक नवाले के लिए बिलख रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने इकट्ठी की हैं जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां से हमने इकट्ठी करके कंपाइल की हैं। आपको दिखाने के लिए एक झलकी आपके सामने रखना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो क्या है। देखिए ये वीडियोस। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ। इस कदर महंगाई है, ना हमें आटा मिल रहा है, ना हमें चीनी मिलती है, ना हमें तेल मिलता है, ना हमें गैस वगैरह मिलती है, ना हमें दवाइयाँ मिलती हैं। हम अगर अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते। अगर हम किसी से उधार लेके जाते हैं तो वहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है, धक्के लगा के बाय कर देते हैं। हमारा आपके हुक्मरानों से ये सवाल है कि हम इस महंगाई में किधर जाएं, हम इस महंगाई में किधर जाएं और क्या न करें, शिकार ले। आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम अपने बच्चों को पेट भर कर खाना नहीं दे सकते, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। हम कहाँ जाएं, ना उनको स्कूल भेजने के लिए यूनिफॉर्म होते हैं, जाएं तो फीस ही नहीं होती, फीस कहाँ से दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बोल रही हूँ। वो गरीब हूँ, मेरे बच्चे निके निके हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं। हम मांगने के लिए जाते हैं, कुछ भी कोई नहीं देता। और इसकी जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। हम कश्ती कर जाए फिर मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि हमें राशन में दाल, चीनी, आटा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना गैस मिल रही है। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ से हमें धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गरीब तबके से तलक रखती हूँ। हमारे मर्द बेरोजगार है, हमारे बच्चे पहले 3 टाइम का जो खाना खाते थे, अब हमारे घर में 1 टाइम का चूल्हा भी नहीं जा रहा। हम हुकूमत से ये पूछ रहे हैं कि हम अब क्या करें, महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, हम अपने बच्चों और औरत को किस तरह संभालें। मुजफ्फराबाद से बोल रही हूँ। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के कर रही है, गवर्नमेंट का बेड़ा लगा करा असमाज के बना रही है। बड़े यतीम बच्चे 2 डेढ़े भागे ना, मैं क्या करा किड़े बारे जमा एक गवर्नमेंट का किरता कुटा, गवर्नमेंट का महात्मा कुटा के करा गवर्नमेंट का किरता कुटा असां के दीता गवर्नमेंट छोड़ कोई जनता मालदा नहीं दीता, कोई ऐसी चीज नहीं दीती, कोई सरकार नहीं दीती, कोई शहर नहीं दीती। असि किरता कुटा मैं यतीम बच्चे ना 2 डेढ़े से रहने कोई इतना 10 रुपए दिया है किसी पास से कोई होगा गाड़ी है कि तुझे इस गवर्नमेंट से आपने पेट पर दी रही है, आपने कोई कर दी रही है। गरीबा किसी को पूछे ही नहीं ना के है के नहीं। मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ कि मेरे 4 बच्चे, मेरे मियाँ बीमार है, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ये इस बात को मुझे जवाब दे, हम किधर जाए, हमने बच्चों को लेकर किधर जाए, भूखे मार के इनको 1 टाइम की रोटी भी हम नहीं कर सकते।
ہم ایک ٹائم کی روٹی بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہم کدھر جائیں؟ میرے بچے اتنے زیادہ دن بھوکے رہتے ہیں. میں لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں, کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے روٹی بھی نہیں ہے. میرے بچے ننگے پاؤں چلتے ہیں, پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہے. السلام علیکم. میں آزاد کشمیر مظفر آباد کی رہائشی ہوں, پڑھی لکھی ہوں. میرے ہسبینڈ بھی پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگار ہیں. 5 بچے ہیں. کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی, جاب نہیں ملی. NTS بھی دیا میں نے. ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. MA اسلامک اسٹڈی ہوں میں, اور مختلف اسکولوں میں ادارجات میں کوشش کی, جاب نہیں ملی مجھے. NTS میں بھی اچھے مارکس لے کے جاب نہیں ملی. اب گزارا ہمارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا, اب تو ناممکن ہو رہا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. بچوں کی تعلیم کے اخراجات, ان کے پہننے کے, ان کی بیماری کے, اور سب سے بڑی بات کہ ان کو کھانا نہیں مہیا ہو سکتا. اگر ایک آٹے کا توڑا 3000 میں 3200 میں بک رہا ہے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ان کی صحت کا خیال رکھیں گے, کیا کریں گے ہم لوگ؟ 3 ٹائم کا کھانا تو کیا 1 ٹائم کا کھانا بھی نہیں مہیا کر سکتے ہیں. یہ جو پریشانیاں ہیں وہ جابز والوں کے ساتھ ہیں, کاروباری لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن ہم سے پوچھیں جن کی نہ تو کوئی جاب ہے, نہ ان کا کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ ہے, آخر ہم لوگ کیسے وقت گزار رہے ہوں گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سالو کرنے والا نہیں ہے. آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. میں مہنگائی کی شرح پہ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے, ہمارا کھانا پینا اتنا حرام کیا ہوا ہے. آٹا, چاول, چینی, آئل, یہ چیزیں مل ہی نہیں رہی. آپ لوگ بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں؟ حکومت نے ہمارا بالکل جینا حرام کیا ہے. جو کھانا ہم 3 ٹائم میں کھاتے تھے وہ ہم 1 ٹائم میں پورا نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو پڑھائی کروائیں. السلام علیکم. میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور ہمارا جینا مشکل ہو رہا ہے. دال, چینی, آٹا سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے. بچوں کو پڑھوائیں کہ ہم کون سی بات کریں, ہم سے کچھ نہیں ہو رہا. لبے لباب یہ ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا. ناظرین, ہم نے آپ کو ایک کراس سیکشن آف سوسائٹی دکھایا. ایک تعلیم یافتہ MA پاس خاتون جس کے شوہر بھی تعلیم یافتہ ہیں, ان کی کہانی بھی آپ نے سن لی. گھروں میں کام کرنے والی خواتین جو ہیں ان کی بھی آپ نے داستان سن لی. بیواؤں کی بھی آپ نے بات سن لی. تو ان حالات میں اس وقت جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان منی بجٹ پیش کیا ہے جو پارلیمنٹ میں, اور جو اب صدر کو بھیجا جائے گا اپروول کے لیے, اس کے بعد جو مہنگائی آ رہی ہے, $170 بلین کے جو ٹیکسز لگائے جائیں گے, اور جو فیول $272 کا کر دیا گیا ہے, یہ تمام جو مہنگائی ہے اس کا بوجھ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے عوام نہیں اٹھا. اور آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات جو ہے وہ سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کرتا, نہ میں نے کبھی کی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ اس منی بجٹ کے بعد آنے والی مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے. لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم ایک وقت کا کھانا بھی نہیں افورڈ کر سکتے کھانا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کس مصیبت میں مزید دھکیلے جا رہے ہیں. ناظرین, ایک اور ویڈیو آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں جو ایک مقامی جرنلسٹ نے واکس پاپ یعنی وائس آف دا پیپل کی شکل میں بنایا ہے, اور وہ بازار میں گئے ہیں اور انہوں نے بازار میں کچھ تاجروں کے انٹرویو کی ہیں. یہ انٹرویوز بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب یہ جو مہنگائی کی نئی لہر آ رہی ہے یہ صرف غریب طبقے کو نہیں بلکہ درمیانے طبقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ مزید اپنا سوشل پوزیشن ایز مڈل کلاس وہ اب برقرار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. دیکھیے یہ ویڈیو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان رفاقت بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کشمیر نیلم کنارے ٹی وی. ناظرین, اس ٹائم میں موجود ہوں مظفر آباد ٹانگا اسٹینڈ میں, اور
بڑھتی ہوئی پٹرول اور مہنگائی سے عوام کتنی پریشان رہتے ہیں؟ عوام کی رائے۔ دل تو رو رہا ہے، چونکہ اس عوام الناس کو دیکھ کر دل بڑا پریشان ہے. بولتا میں ہوں، تقریریں وغیرہ میں نے پہلے بھی کی ہیں، لیکن آج میں رو رہا ہوں، یعنی دل رو رہا ہے. تو اندازہ کر لیں یہ غریب لوگ، یہ سامنے آپ کے کھڑے ہیں، یہ آئے روز ڈیزل پٹرول مہنگائی، دوسرے تیسرے آٹے کی قلت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہاں آٹا بھی نہیں ملتا. مظفر آباد ہمارا دارالخلافہ ہے، دارالخلافے میں اگر آٹا نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ یہ نیلم ویلی، لیپا ویلی، باقی لوگ کیا کریں گے اس مہنگائی کے دور میں بھی؟ اور آٹا نہ ملے، اگر آٹے کی تھیلی کے لیے اگر لیپے سے کوئی آتا ہے یا نیلم ویلی سے آتا ہے، وہ تو تقریباً 3000 روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں ایک آٹے کی تھیلی کے لیے. تو راستے بھی ابھی کھلے، ایسا نہیں ہے کہ راستہ نہ ہو. تو باقی جو حالات ہیں ملک کے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا انتہائی حکومت نا انصافی کر رہی ہے عوام کے ساتھ. عوام مر رہی ہے اور وہ یاشیاں کر رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ آئے روز مہنگائی. آپ پہلے اس کو کہتے تھے کس کو، کیا نام ہے، عمران خان کو، کہ اس نے بہت مہنگائی کر دی، عوام کو پیس دیا، یہ کیا وہ کیا. آپ اندازہ لگائیں، ہم ہمارے سپورٹر ہوں. میں نے ان کا جو ہے نا الیکشن مہم چلائی 1988 میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا. یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی الیکشن مہم میں نے چلائی ہے لاہور میں جا کے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ حکومت آئی، خوشی ہوئی لوگوں کو کہ یہ حکومت آئے گی تو رعایت کریں گے، پٹرول نیچے آئے گا، باقی اشیاء خوردنوش نیچے آئے گی. لیکن حالات تو سبھی گمبھیر ہو چکے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عوام کہاں جائے گی، کدھر جائے گی، کیا کرے گی. اچھا، 20 روپے رات کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، کہ غریب عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ عوام جو ہے نا، غریب عوام تو مر گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ گاڑی اگر کسی کے پاس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی جس کے پاس ہے وہ امیر ہے. امیر کہاں ہے سر؟ کسی نے زمین بیچی، کسی نے کیا کیا، اپنی سہولت کے لیے گاڑی لی، اب وہ بھی کھڑی ہو جائے گی، جام ہو جائے گی. کس طرح چلے گی؟ کس کے پاس اتنے پیسے جو یہ 270 یا 72 روپے کا پٹرول ڈال کے وہ چلے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام ٹرانسپورٹ بھی جام ہو جائے گی. ایک وہ وقت، وہ اللہ نہ لائے، وہ وقت آئے گا کہ یہ تمام ٹرانسپورٹ جام ہو جائے گی اور لوگ جو ہے نا اسی طرح گاڑیوں میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ورنہ اگر احتجاج کریں تو کس کے پاس کریں، کس کے پاس جا کے کریں؟ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے احتجاج کے لیے. دیہڑی لگاتے ہیں شام کو، وہ جو ہے نا 2 دن کا جو ہے نا دیہڑی لگا کے ان کو جو ہے راشن 1 دن کا ملتا ہے. وہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ کس طرح وہ دھرنے ماریں گے؟ کس طرح وہ جو ہے نا احتجاج کریں گے؟ بس یہ مر رہے ہیں. میں یہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس مصیبت سے عوام کی جان چھڑائیں. باقی ممالک جو ہیں باہر کے، وہ لوگ مذاق کر رہے ہیں پاکستان کے. ابھی کرنسی کا اندازہ لگائیں، کرنسی کہاں پہنچ گئی ہے. اچھا، موجودہ صورتحال میں ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، وہاں اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کو ان کی کس طرح مدد کرنی چاہیے، اور موجودہ مہنگائی کی صورتحال میں پاس کچھ ہو تو مدد کریں؟ یہ تو ہر بندے کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ مشکل میں جب ہم آئے، مظفر آباد میں یہ زلزلہ آیا تو باہر کے ممالکوں نے ہماری بہت سپورٹ کی. اب ان کے پاس کچھ تھا تو انہوں نے سپورٹ کی نا. ہم کیا سپورٹ کریں گے؟ ہم جو مہنگائی سے پسے ہوئے لوگ ہیں. جو بھائی یہ بتائیں کہ 20 روپے پٹرول اور ڈیزل اور بڑھ چکا ہے، کہ آپ کی کیا رائے ہے، عوام پر اس کے کیا اثر پڑے گا؟ عوام پر بہت برا اثر پڑے گا، اور عوام کا جینا دوبار کر دیا ہے حکومت نے. تو اس وجہ سے بہت پریشان ہے، اور عوام پر دن بدن یہ بم گرائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بکا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں بھائی کہ رات کو 20 روپے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، غریب عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ غریب عوام پر تو اس کا کیا اثر پڑنا ہے جی. غریب عوام پہلے سے ہی جو ہے پس چکی ہے، مر چکی ہے، اب مزید مرے گی. اور کیا ہے، بھوکے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں لوگ، بھوک سے، پیاس سے. لوگ آلریڈی بے روزگار ہیں، لوگوں سے آٹا، گھی، چاول، چینی نہیں پورے ہو رہے، تو غریب عوام اس میں ماری گئی. جی ناظرین، آپ نے یہ صورتحال سن لی، لوگوں کی رائے بھی سن لی، اور ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی آج. اب چلتے ہیں روزمرہ کی جو ہماری خبریں ہوتی ہیں گلگت بلتستان کی اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی. پہلے چلتے ہیں پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان. ناظرین، غزر جو ہے، غزر ضلع پورا، وہاں پہ لوگ اس وقت گیہوں کے دانے دانے کو ترس رہے ہیں. فی من
جو गेहूं है वो 7,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, जो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, अव्वल तो मिलता ही नहीं। दूसरा जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू शहर में जो है लोड शेडिंग 23 आवर्स अ डे यानी 23 घंटे रोजाना से भी बढ़ चुकी है, आती नहीं है बिजली। ये सूरत हाल है और ये 3 महीने से ये लोड शेडिंग की सूरत हाल है। पहले 16 थी, फिर 18 हुई, फिर 20 हुई, फिर अब ये 22 हुई थी, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। अब वहां से ये रिपोर्ट आ रही है कि ताजर कह रहे हैं कि जी 23 घंटे से भी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और कारोबारी मार्केट्स और बाजार जो है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक मीरपुर में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां के स्टूडेंट्स ने एक बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया है। उनका कहना है कि 3 महीने से हमें सिलेबस की किताबें नहीं दी जा रही और उन्होंने चौक शहीदा जो है वहां मीरपुर का, वहां पे उन्होंने जो है वो मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया है। इसी तरह से जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के नॉन गेजेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के मुलाजमीन हैं, उन्होंने मुजफ्फराबाद में 20 फरवरी तक अपने मुतालबात मंजूर करने की डेडलाइन दी है, वरना 21 फरवरी से पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुजाहरे, हड़तालें और धरने दिए जाएंगे। उनका मुतालबा है कि उनकी अपग्रेडेशन की मंजूरी और परफॉर्मेंस अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जिला बाग में आटे का बहरान शदीद तर हो गया है। लोग और उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। ये वो खबरें हैं जो हमें वहां से आती हैं, ये मैं अपनी तरफ से बुला के आपको नहीं बता रहा, ये वहां से जो न्यूज आती है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। गरीब लोग सारा दिन लाइनों में खड़े होकर आटे की एक थैली के इंतजार में रहते हैं, लेकिन आटा फिर भी नहीं मिलता। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि अब जो मिनी बजट पाकिस्तान ला रहा है उसमें जो जनरल सेल्स टैक्स है GST उसको 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है और सेल्स टैक्स को 25% किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को बिजली पर मिलने वाली ₹2.59 की पर यूनिट जो खुसूसी टैरिफ था वो फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया गया है। IMF ने मुतालबा किया है, जिससे जाहिर है कि महंगाई जो है बिजली और ज्यादा महंगी। नाज़रीन, ये वो हालात हैं इस वक्त के, जो ऐसे हालात होते हैं जब इंसान अपने दुश्मन को भी जो है ना वो दावत देने से कतराता नहीं है, और क्योंकि इंसान अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकता है, अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जिन लोगों से बात की है और जिन लोगों से मैं गुफ्तगू करता हूं रोजाना की बुनियाद पे, वो मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस बात पर आमादा हैं कि हमें भारत में शामिल होना चाहिए और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ जुड़ना चाहिए। और इसकी कोई बहुत बड़े सियासी फिलोसफर लोग नहीं है, वो यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो हमारा ये हाल कर दिया है। तो उधर आप देखें कि इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो इतनी सस्ताई है, 21 रुपए 12 रुपए मुख्तलिफ जगहों पे किलो का आटा है, इतने रुपए का प्याज है, वगैरह वगैरह। तो उनको फिर हम समझाते हैं कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन असल में बात यह है कि हम तो हैं ही उनके साथ जुड़े, हमें तो जोड़ा महाराजा हरि सिंह ने था 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद। तो इस तरीके से हम वो इकोनॉमिक डिमांड जो लोग कर रहे हैं या जो इंडिया की तरफ देख रहे हैं ड्यू टू देयर इकोनॉमिक एट्रोसिटी, उसको हम पॉलिटिकल जो है मूवमेंट में भी वहां पे लोग अब तब्दील कर रहे हैं और लोग समझते हैं इस चीज को। खासतौर पर नौजवान स्टूडेंट्स जो है हर कॉलेज में तकरीबन जो है अब इस बात पर गुफ्तगू होती है, कॉलेज के ग्राउंड्स में, कॉलेज के कैफेटेरियाज में, कि भाई अब ये जो आजादी का ड्रामा है, इस पार भी लेंगे आजादी तो उस पार भी लेंगे आजादी, ये खोखला नारा है। इसके बजाय हमें अब आगे क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। और लोग अब स्टूडेंट्स खासतौर पर, जैसा मैंने कहा, इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि तारीख जो है
اس کو پاکستان نے مسخ کیا تھا اور ان کو اس بات کی جانکاری سے محروم رکھا تھا کہ پاکستان اصل میں قابض ہے نہ کہ بھارت، اور بھارت تو دراصل بچانے کے لیے آیا تھا کشمیر اور جموں کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو، لیکن پاکستان نے چونکہ وہاں اتنا سخت سینسرشپ رکھا ہوا ہے اخباروں پہ، نیوز پہ، اور پھر مطالعہ پاکستان اسکولوں کے سلیبس کو انہوں نے اتنا اسلامائز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک جعلی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان اور کشمیر کا کلمے کا رشتہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ عورتوں اور کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی طرف سے ایک بڑی بغاوت جو ہے اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہونا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، لیکن نا اس صورتحال میں کہیں نہ کہیں سے تو لاوا پھٹنا ہے۔ تو وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاوا جو ہے یہ سرکاری ملازمین کی طرف سے بھی نہیں پھٹے گا، بے شک وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی، نہ ہی یہ ورکنگ کلاس کی طرف سے جو بھی تھوڑی بہت لوز ورکنگ کلاس وہاں موجود ہے ڈیلی ویجز کی شکل میں یا چھوٹے موٹے کارخانوں میں جو کام کرتے ہیں ان کی شکل میں، نہ یہ لاوا اس طرف سے پھٹے گا، یہ لاوا پھٹے گا عورتوں کی طرف سے اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک نوجوان ہوتے ہیں اور نئے خیالات کو جذب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کا ذہن فریش ہوتا ہے اور وہ اس قسم کے جو جھوٹے بیانیے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ایبزارب نہیں کرتا، ان کو چیلنج کرتا ہے، اپنے دماغ میں سوچتا ہے اس پہ، اور جب ایک متبادل بیانیہ ہو جو کہ ہم نے دیا ہے وہاں، اس کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو پھر سچ کو پہچاننا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں، میں نے تو آپ کو چند عورتوں کے یہ دکھائے ہیں، لیکن اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور منظم ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ عورتیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک عورت کا بچہ دودھ سے محروم ہو جائے، جب اس کا بچہ بغیر ناشتے کے اسکول جائے، جب اس کے بچے کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جب اس کے بچے کے پاس مناسب گرم کپڑے نہ ہوں، جب بجلی نہ ہو، اور پہلی ویڈیو کے شروع میں جو میں نے آپ کو ایک آگ کا سین دکھایا ہے کہ آج بھی وہاں دیکھیں گیس افورڈ نہیں ہو سکتی، تنکے اکٹھے کر کے، ٹہنیاں اکٹھی کر کے لوگ اپنے گھروں میں چولہے جلا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اور پھر خامد بے روزگار ہو، اور خامد ہمارے ایشیائی معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں اور پسماندہ معاشرے میں خامد کا بے روزگار ہونا جو ہے یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے خامد کے لیے۔ وہ کتنے سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہا ہے اور اس ٹرامے کا غصہ وہ اپنی عورت پر کیسے اتار رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آنے والے انقلاب کی قیادت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں عورتیں اور طالب علم کریں گے۔ آج کا شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو 6:30 بجے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت دیجیے۔ جے ہند۔